براہ راست یہ چلتے ہیں اور ہر کارکن سے لے کر ذمہ دار نے اس کے اندر بھرپور جافشانی کا مظاہرہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ تحریک لبیک پاکستان جب سے معرض وجود میں آئی ہے اس سے لے کر آج دن تک مسلسل اس کا ایک وہ سخت قسم کا اس کے اوپر تنقید اور اس کو ہمیشہ تنقید کی زد میں رکھا گیا، اگرچہ وہ دینی مسائل ہوں، پاکستان کے قومی معاشرتی مسائل ہوں، اس کو وسعت قلبی کے ساتھ کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا۔ حالانکہ بالکل ماضی قریب میں رمضان کے اندر جب پاکستان کے آئین کو توڑنے کی بات کی گئی تو سب سے زیادہ مضبوط موقف تحریک لبیک پاکستان نے پیش کیا، اور اس موقف کو نہ تو قومی اخباروں میں جگہ دی گئی اور نہ نیشنل میڈیا پر اور نہ الیکٹرانک میڈیا پر جگہ دی گئی، حالانکہ وہی مضبوط موقف تھا جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس بری حرکت سے باز رہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کریں۔ تو کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مارکا ہو، تحریک لبیک پاکستان فرنٹ لائن پر آ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن مجھے شکوہ بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ احباب تشریف لائے ہیں اور آپ سے کھل کر بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ سیاسی میدان ہو، نظریاتی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، وہ کسی بھی چور، ڈاکو یا ختم نبوت کے غدار، ناموس رسالت کے غدار، آئین شکن یا وطن فروش، کشمیر فروش کے لیے خالی نہیں چھوڑے گی۔ جہاں بھی قوم کو، ملت کو، وطن کو، دین کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ پہلی صف اول میں موجود ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔